آواز بلند پڑے بے شک مومن کا بھائی ہے، مسلمان کا بھائی ہے، اسی کو لے کر اسی کا ایک پہلو سمجھو کہ بھائی بھائی کو ہے تو کس کے ساتھ ہوگا، تو بھائی بھائی کو ہے پر بھائی بھائی میں سچوں کے ساتھ ہوگا، اور دنیا جانتی ہے جو ساری بات کی مولانا ان میں سچوں کے ساتھ ایسے سچے کہ اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں دیتا بلکہ آمین کہہ دیتا ہے۔ جیسے سیدنا احمد کبیر ماشاء اللہ جن کا عروج چل رہا ہے، اور یہ گناہگار کی جا کے 1 سال ہو گیا، اور اولیاء اللہ کے ساتھ ہو گئے، ان کا وسیلہ دعاؤں میں لیتے رہے، زندگی میں ان سے مدد مانگتے رہے، تو وہ ان کی ایسی مدد ملے گی کہ ہمارا بھائی بھائی بھی ہوگا، وہ بھی خوش ہو جائے گا، مگر سچوں کے ساتھ ہوگا، اور سچوں کے ساتھ ہونے کے لیے اللہ رسول کا جو پیغام ہے، نماز، قرآن، درود و سلام، آداب، حقوق سب کے ادا کریں، پھر انشاءاللہ ان کی نگاہیں تمہاری زندگی پر ہوگی اور ہر لمحہ تمہیں مدد ملے گی۔ اور یہ ایسے ولایت کے تارے اور ستارے ہیں کہ ان کا فیض عام ہے، ان کی پیدائش سے لے کر وفات تک مختصر میں ایسے ایک پروگرام میرا آیا ہے پورا سیرت احمد کبیر ماشاء اللہ پر ہماری اپنی جو چینل میں ہے، مگر یہاں مختصر ولی کی ولایت کیا ہوتی ہے اور اس کا پاور کیا ہوتا ہے وہ سمجھانا ہے۔ احمد کبیر ماشاء اللہ امام حسین کے خاندان سے، آواز نہیں آئی، سبحان اللہ، امام حسین کے خاندان سے، اور جب آپ پیدا نہیں ہوئے تھے وقت کے کتب عبد الوفا بنت قاسم آپ کے شہر کی طرف عبیدہ عراق مصر کے پاس ہے، آپ کے شہر کی طرف نکلے تو مریدوں کے ساتھ عبیدہ کی طرف وہ دیکھ سکا، السلام علیکم یا احمد کبیر، وقت کا قبول کے رہا۔ لوگوں نے کہا کیا پیر و مرشد یا احمد کو کوئی نظر نہیں آ رہا؟ آپ نے کہا ابھی وہ ماں کے پیٹ میں ہے۔ اب وہ ایسی ہستی ماں کے پیٹ میں ہو اور وقت کا قطب اسے سلام کرے تو بتاؤ، سلام کرنے والا سلام کرتا ہے تو پیٹ میں رہنے والا بھی تو جواب دیتا ہوگا نا۔ احمد کبیر ماشاء اللہ انہوں نے جو قربانی دی ہے دین کے لیے وہ قربانی ہمیں نہیں دینا، ہمیں تو سمجھو کہ بس تیار مل گیا ہے، کھانا پینا ہے، بس دین کی نعمتوں کو لوٹنا ہے، مگر آج اتنی بھی توفیق نہیں ہے۔ ہر مولانا، ہر مفتی، ہر قاری، ہر حافظ، ہر پیر طریقت چاہتا ہے کہ مسجد بھری بھری رہے، نماز ہو، مگر جو جمعہ میں ہوتا ہے ایسا کرنا نہیں ہوتا۔ کب ہمیں سمجھ آئے گی اللہ جانے، مگر اب سمجھ آنا چاہیے
گھر میں آ گئے ہیں یہ لوگ، ہمارے ملک میں آ گئے ہیں یہ لوگ، پتہ نہیں ہمارے گھر میں آ کر کب ہم پر ظلم ہو جائے۔ اس لیے سچوں کا ساتھ دو، اور یہ ایسے سچے ہیں کہ ان کی ایسی سنائی ہوتی ہے کہ دنیا تو دنیا ملتی ہے، جنت بھی اللہ دے دیتا ہے۔ اور حضور غوث پاک محبوب سبحان شیخ عبد القادر جیلانی کے بھانجے ہوتے ہیں۔ پیدائشی بچپن میں ہی سارے علوم حاصل کر لیے، اور دنیا ترک ایسی تھی کہ صرف ایک قمیض اور ایک تہمت رہتی تھی۔ کبھی غسل فرماتے تو قمیض کو دھو لیتے اور دھوپ میں سکھاتے، اگر دھوپ نہ ہوتی تو ایسے ہی بھیگی ہوئی ہی قمیض پہن لیتے، مگر دو کپڑوں کی سوا دوسرا نہیں تھا۔ اعظم کا یہ حال تھا، 400 نماز نوافل پڑھتے تھے، ایک 1000 مرتبہ قرآن شریف پڑھتے تھے، 500 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے، اور خدمت خلق میں دل ایسا تھا کہ جانور کی بھی خدمت کرتے تھے۔ انسان جانور کی خدمت کرتے تھے۔ اچھا، آپ نے سنا ہوگا، میں نے ابھی میری زندگی میں تو کسی کے لیے یہ نہیں سنا، اگر سنا ہو آپ نے تو اچھی بات ہے۔ ہر ولی ہوتا ہے، ہر ولی ہوتا ہے، مگر احمد کبیر معشوق اللہ ہے۔ اللہ سے ہر ولی پیار کرتا ہے۔ کیا ہوتا ہے معشوق اللہ کا مطلب کیا ہے؟ ہر ولی اللہ سے پیار کرتا ہے، اللہ احمد کبیر سے پیار کرتا ہے۔ اللہ سے کہو سبحان اللہ، آپ اٹھا کے کہو سبحان اللہ۔ اللہ احمد کبیر سرکار کے صدقے میں تمہاری جھولی بھر دے۔ اور میرا خود کا یہ تجربہ ہے۔ ہم 6 لوگ گئے تھے، نجف سے گئے تھے گھومتے ہوئے، بصرہ ہو کے ام عبیدہ ہو کے، قریب 1500 کلومیٹر ہوتا تھا، تو تھک گئے تھے، راستے میں بھی تھوڑا رکے تھے، پھر احمد کبیر سرکار میں گئے۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے کہتا ہوں، اس میں میری کوئی بات نہیں ہے، بات احمد کبیر کی ہے۔ سچوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم تھک گئے تھے، ٹریول میں تھک گیا تھا، تھکے آ رہے دربار میں گئے تو ایک وہاں کا خادم ملا۔ خادم بھی ماشاءاللہ مولانا مستقیم جیسا ہی ہوگا عمر میں، الحسنان نام تھا اس کا، اور 4-5 دوسرے بھی نورانی چہرے والے بیٹھے تھے۔ ہم وضو کر کے جیسے ہی گئے تو ایسے ہی مجھے وہ خادم نے روک لیا، روک کے کیا کہتا ہے؟ حکم احمد کبیر معشوق اللہ، آنا دعوت کھاؤ پہلے۔ سبحان اللہ۔ کھانا نہیں کھائے تھے، میں نے کہا پہلے زیارت کریں گے پھر جائیں گے اور کھائیں گے۔ تو خواجہ حضرت نصری سے صبح زیارت کر احمد کبیر میں پہنچے بھوکے، تو احمد کبیر سرکار نے ہمارا کھانے کا بندوبست کر دیا۔ حالانکہ ہم نے کہا نہیں تھا، ہم نے کہا کیا بات ہے، پھر ہم وہ فارسی اور عربی بولتے تھے، ہم بھی تھوڑا جو ہے تھوڑا بول کے اس کو سمجھا، ابھی آپ نے ہمیں کھانے کے لیے کیوں پہلے زیارت کیوں نہیں کروائی؟ بولے آپ رات کو سویا، بابا احمد بولا حبیب آئے کھانا کھائے۔ سبحان اللہ۔ میں تو موج میں آ کے تھوڑے بہت پیسے تھے، میں دیے ہمارے جو ہے کر کے بچے اتفاق کر کے، میں نے کہا دو یار، کیوں سچوں کے ساتھ ہو گئے، سچی بصارت ہو گئے۔ اب مانو ہم ایسے بزرگوں کے ہاتھ میں دامن میں مرید بن جائیں تو پھر ہمیں کیا نہیں ملے گا، کیا نہیں ملے گا؟ کہہ دو سبحان اللہ۔ آپ نے دنیا بھی دی اور دین بھی دیا، مگر کب؟ ہم جب ان کے ساتھ ہو جائیں۔ اور میں چاہوں گا اگر ہم فری ہیں، کوئی کام نہیں کرتے، کچھ لوگ یہاں بعد میں آتے ہیں جمعہ، آڑے دن بھی آیا کرو، نماز آڑے دن بھی پڑھا کرو، ایسے تو فرض ہے، پہلے ہی حساب ہوگا قبر میں، وہاں کوئی پیر آئے گا نہیں، نماز کی پہلی
اس لیے سچوں کے ساتھ بھی ہو جاؤ اور اللہ کے فرمان بردار بھی ہو جاؤ، اور درود و سلام پڑھ کے اللہ کے رسول کے ہمارے آقا کے عاشق بھی ہو جاؤ۔ آپ کی بہت بات ہے، ایک کتا خسی اس کو خزلی ہو گیا تھا، ادھر ادھر گھومتا رہتا تھا، اپنے آپ میں تھا، آپ نے اس کو دیکھ لیا۔ یہ ولیوں کی شان سمجھا رہا ہوں، اور یہ سمجھا رہا ہوں جب کتے پہ ایسی نظر ہے تو مخلوق پر کیسی ہوگی۔ دیکھا اپنے آپ کنٹرول میں نہیں تھا، ادھر ادھر منہ مار رہا تھا، تو آپ نے اس کو روٹی دی اور جنگل کی طرف لے گئے اور رسی سے باندھا، ادھر ادھر سے پانی کا بندوبست کیا، اچھے صابن سے اس کو نہلایا اور کھانا کھلاتے رہے، نہلاتے رہے، کھانا کھلاتے رہے۔ جب اچھا ہو گیا تو اس کو کھول دیا، اس کو کھول دیا۔ یہاں ایک اور حدیث میں آپ کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سناتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک فاسق عورت جو پیاسا کتا تھا اور دیکھا کوئی کے پاس کہ وہ پیاسا ہے، جیت نکالی ہوئی ہے، وہ اپنی زبان میں کہتا ہے کوئی ہے مجھے پانی پلائے۔ وہ فائزہ یعنی وہ عورت جو حرام کام کرنے والی، دیکھا تو اس نے اپنا دوپٹہ نکالا، موزہ نکالا، کنویں میں گئی، پانی بھر کے آئے، پیاسے کتے کو پانی پلایا، جنت کی بصارت ہو گئی۔ احمد نبی سرکار نے تو خدمت کی اس کی، مگر کتے نے بھی اپنی شان سے آسمان میں دیکھا، پھر حضور کو دیکھا اور چل دیا۔ کبھی کبھی محفل میں بیٹھتے تھے، مچھر آگے بیٹھ جاتا تھا، ہم تو نماز میں بھی آ جائے کہ ادھر ادھر چکا مارتے ہیں، پتہ نہیں کیا کر ڈالتے ہیں، مگر آپ کے جسم میں مچھر بیٹھتا، کوئی اڑانے کے لیے آتا، آپ روکتے اور کہتے اس کے نصیب کا جتنا ہوگا وہ پیے گا۔ یہ خیال احمد کبھی معشوق اللہ، اور مریدوں کے لیے، انسانوں کے لیے کیا چاہت رکھتے تھے۔ ایک واقعہ سناؤں تو پاک پڑھے، اللہ آپ کے ایک چہیتے مرید تھے، جمال الدین سید نام تھا، کہنے لگا حضور ایک باغ مجھے بہت پسند ہے محمد اسماعیل کا، مگر وہ بیچتا نہیں ہے، اگر آپ وہ بات کہہ دیں تو بیچ دیں۔ اللہ والے دو بات کہہ دیں تو کام ہو جاتا ہے نا، یہ نہیں ہوتا۔ بولے حضور آپ اگر دو بات کہہ دیں تو میرا کام ہو جائے۔ آپ نے کہا چلیے، گئے محمد اسماعیل کے باغ میں، حضور کو دیکھا تو وہ بھی ادب سے کھڑا ہوا، سلام کرام کیا، ہاتھ بات ہوا، کہا حضور کیا نہ ہو؟ کہا یہ ہمارے جمال الدین سید صاحب کو باغ میرا چاہیے، باغ تو دینا نہیں ہے، اگر آپ آئے ہیں تو دوں گا، مگر ایک شرط پر، اس کی قیمت بہت دوں گا، اس کی قیمت بہت بڑی لوں گا۔ تو حضرت نے کہا بات کر لو، بولے نہیں اس سے نہیں تم سے کروں گا۔ کہا مجھ سے کیا کرنا ہے، اس کو لینا ہے، بولے لینا اس کو ہے مگر وہ سچے کے ساتھ ہے نا۔ تو سچا کیا دیتا ہے؟ سچا سچا موہی دیتا ہے۔ بولے اچھا، بولے ہاں، بولے کیا لو گے؟ بولے باغ دوں گا پر ایک شرط میں دوں گا، اور باغ کی قیمت جنت کا محل ہوگا۔ بولے سبحان اللہ، آپ اٹھا کے آباد رکھے، اللہ کے صدقے میں دعائیں قبول ہو۔ تو آپ تھوڑی دیر خاموش ہو گئے، یا کہتے ہیں اللہ والے گردن جھکا کے پتہ نہیں کیا ڈھونڈتے ہیں، بہت سارے آنکھیں بند کر کے وہ اپنے دھون میں بیٹھتے ہیں، اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مراقبہ، گجراتی میں کہتے ہیں دھیان میں بیسو، دھیان میں ہو تو دھیان ملے، گیان ملے، گنان والا ملے۔ مراقبے میں بیٹھو تو مراد پوری ہو، پھر وہ مراد محمد کی
मुस्तफा की गुलामगी हो, मगर मिले जरूर। मुराकबे में बैठे शेख जमालुद्दीन ने देखा पीरो मुर्शद का चेहरा पीला पड़ गया, गमगीन हो गए, आंखें बंद है, गमगीन हो गए, तीनों बैठे हुए हैं। थोड़ी देर हुई तो चेहरे पे खुशी आई, अल्लाह से सुभान अल्लाह, चेहरे पे खुशी आई। हाय हाय, ये होते हैं वली। क्या होते हैं? ये वली होते हैं। बोलो, ये वली होते हैं, ये वली होते हैं, वली होते हैं, वली। और आपका कौल मैंने पढ़ा है, औसमान ने लिखा है, सारे सिलसिले जब कमजोर हो जाएंगे उस वक्त अहमद कबीर सरकार का सिलसिला भारी हो जाएगा। आजकल वो नगारे थगारे बजा के वो झूले डाल के वो सर्कस करते हैं ना, ये कुछ नहीं है। अगर सच्ची मोहब्बत अहमद कबीर सरकार की हो तो रिवायतों में लिखा है पहले के जमाने में गर्दन थाली पे रख के रश्क करते थे, गर्दन थाली पे काट के रख के रश्क करते थे और फिर गर्दन लगाते, या अहमद कबीर करके आप भी जिंदा होता था, जिंदा। ये आपकी शान है, आप जलाल वाले ऐसे थे, जलाल वाले ऐसे थे। एक मतलब किसी ने गौस पाक से पूछा, हुजूर इश्क क्या है? हुजूर इश्क क्या है? आपने फरमाया इश्क को समझना है तो जाओ, मैं अबीदा में मेरा आका बैठा हुआ है। लोग गए जानकारी के लिए, इश्क क्या है। आप दर्द के साए में से बैठे, टेक लगा के अल्लाह लगा रहे थे। 2-4 दिन के बाद 2-2 लुक़मे खाते थे, अक्सर रोजा रखते थे। एक कभी इसकी सिवा कुछ नहीं था, हमेशा कुरान और नमाज नवाफिल और लोगों की खिदमत में होते थे। अंधे अपाहिजों की, गरीब बुढ़ों की खिदमत करते थे, उनके कपड़े धोते थे। ये होती है अल्लाह। ये नजराने वाले थोड़ी थे, पीर साहब बैठे हुए और नजराने में नजराने आ रहे हैं। उन्होंने नजराना लिया मगर सबके दिल का नजराना लिया, दिल लिया दिल, और दिल में नूर भर दिया और उसको भी अपने जैसा बना दिया। गए और सलाम कलाम करके कहा, हमें हुजूर गौस पाक ने भेजा है। कहा, अदब से खड़े बैठ गए, थोड़ा अदब कर लिया। कहा क्या है? कहा गौस पाक ने कहा है इश्क क्या है? क्या कहा? इश्क क्या है? आपने सिर्फ इतना ही कहा, क्या कहा? अल्लाह। अल्लाह वाले अल्लाह की बातें सिखाते रहे। चलो चिल्ले में नहीं चलना, आपने चिल्ले वालों की बातें करना, वो सच्चे चिल्ले में चले गए। क्या कहा आपने? सिर्फ एक बार अल्लाह। मगर यार उसके अल्लाह कहने में मेरे अल्लाह कहने में फर्क था। जैसे उन्होंने कहा ना अल्लाह, तो आपके मुंह से धुआं निकला और धुआं आग में तब्दील हो गया, और धुआं आग में तब्दील होते होते पूरे जिस्म में आग लग गई, पूरा जिस्म जल गया, दरख्त भी जल गया, सब राख हो गया। मुरीद घबराए, भागे गौस पाक के पास और कहा अहमद कबीर का तो यह हाल हो गया। आपने फरमाया मुस्कुरा के, इसे इश्क कहते हैं। ये आज हम जो रोजाना मौलाना पढ़ाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जिक्रे इश्के रसूल, इश्के इलाही की एक चेन है, एक जंजीर है जो हम रोज पढ़ते हैं। सच्चे दिल से एक बार पढ़ने वाला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, एक बार पढ़ने वाले को अल्लाह जन्नत दे देता है। तो इसको बार बार अगर कोई पढ़े तो पता नहीं अल्लाह क्या दे देता है। उस बात ने कहा जाओ इसे बोलो हमने देख लिया इश्क क्या है। तो कोई मुरीद ने कहा हुजूर वहां तो कुछ नहीं है, सब राख और खाक हो गया। आपने कहा वही खाक पाक हो जाएगा। आपके अदब से लोग खड़े हो गए और कहने लगे जहाँ
سب جل کے خاک ہو گیا تھا. دور سے کھڑے ہو گئے, سلام کیا اور کہا احمد کبیر آپ کے مامو صاحب عبد القادر جیلانی نے سلام دیا ہے اور کہا ہے کہ ہم نے دیکھ لیا عشق کیا ہے. کچھ ہوا چلی, ہوا چلنے کے بعد درخت بھی نمودار ہوا, درخت بھی پھل والا ہوا, ہرا بھرا ہوا اور آپ بھی جیسے تھے ایسے بیٹھ گئے. یہ ہے احمد کبیر معشوق اللہ. تو وہ آئے, وہ جمال الدین والی پیر صاحب کی بات کر دو, سید صاحب کی. آپ پہلے تو چہرہ ہو گیا پیلا, غمگین ہو گئے, پھر خوش ہو گئے, چہرے پہ خوشی آ گئی اور آنکھ کھول کے کہا اسماعیل باغ والے تھے اور اسماعیل تیرا باغ قبول ہے اور جنت تمہیں مبارک ہو. وہ محمد اسماعیل جو باغ کا مالک تھا وہ بھی پکا تھا. بولے حضور باتوں سے نہیں لکھ کے دو, اور پھر کہا لکھ کے دینا لینا سنت ہے. حضور مسکرائے, ہائے ہائے یہ ہوتے ہیں اللہ والے, یہ ہوتے ہیں اللہ والے. یہ چنونچی والے نہیں ہوتے, کنجری نہیں ہوتے, مستان ہوتا. میں تو نماز نہیں پڑھتا, شریعت نہیں تو کچھ نہیں. شریعت مفتی بناتی ہے, شریعت عالم بناتی ہے, شریعت حافظ قاری بناتی ہے, اور شریعت کو مضبوطی سے اگر پکڑا ہو تو شریعت اللہ والا بنا دیتی ہے. آپ اٹھا کے کہو سبحان اللہ. احمد کبیر سرکار رحمہ سرکار کی دعاؤں سے اللہ سارے ملکوں کے حالات اور جو مولانا بیان کرتے ہیں وہ سارے حالات اچھے ہو جائیں. آپ نے فرمایا, کیا فرمایا؟ آپ نے لکھ کے دیا اور گواہ بنایا مولا علی کو, گواہ بنایا ولی نے علی کو, ولی نے علی کو گواہ بنایا اور کہا علی کی گواہی سے دیتا ہوں, نام ہے میرا احمد کبیر. اور آپ نے فرمایا ایک محل دیا, اس کی چوڑائی لمبائی جہاں تک تیری نظر جائے گی, سبحان اللہ, جہاں تک تیری نظر جائے گی, اور چاروں طرف کھڑکیاں جنت الفردوس کی, جنت الریان کی, چاروں جنت دکھائے, حور بھی دیے, کلمہ بھی دی, نہر بھی دیا, لکھ کے دے دیا. یہ بھی اللہ والے تھے. آپ کو دیکھا تھا, فوراً گھر آئے اور گھر والوں کو باہر ہی کھڑے رہ کے کہتے چلو آؤ باہر. ایک بیٹا نکلا, کیوں بابا؟ بولے بیچ دیا ہے باغ کو, باغ میں آنا ہمارے لیے اچھا نہیں, تم بھی باہر آؤ. بولے کیا بات ہے بابا, کیسے بیچا؟ بولے جنت خرید لیا, جنت کا محل خرید لیا. تو بچوں نے اور بیوی نے کہا ہمارا بھی حق ہے یا نہیں؟ بولے احمد کبیر نے اتنا بڑا محل دیا ہے. اور ایک محل کی بات چلی ہے تو کہہ دو میرا پروگرام بھی ابھی چالو ہے, اگر آپ دیکھنا چاہو تو جنت کیسے ملے گی. اس میں ایک جنت کا ذکر کیا ہے, ایک چھوٹی جنت ہوگی سبحان اللہ کہنے والے کی. سب بول دو سبحان اللہ. سبحان اللہ کہنے والوں کے لیے بھی ایک جنت ہوگی, نماز پڑھنے والوں کے لیے, روزہ رکھنے والوں کے لیے, صدقہ دینے والوں کے لیے, نذرانہ دینے والوں کے لیے, پیروں کو دینے کے لیے, دوسرے پیروں کو دو. مجھے تو ضرور دو. سبحان اللہ. مولانا کو بھی خوش کر دے, بائک پہ جاتے اللہ اس کا بھلا کرے. صدقے کا الگ, نماز کا الگ جنت, روزے کا الگ جنت, سبحان اللہ کہنے والے کی جنت الگ. اب کہہ رہا ہوں سبحان اللہ کہنے والے کی جنت کیسی ہوتی ہے, مگر صرف سبحان اللہ نہیں, ہاں سبحان اللہ کے ساتھ نماز, روزہ, سب کے حقوق, یہ سب چیزیں ہوگی تو سبحان اللہ والی جنت ملے گی. کیا معلوم ہے سبحان اللہ جو اکثر نمازوں کے بعد اکثر سبحان اللہ کا حمد کرتا
کرتا ہے اس کو ایک جنت ملے گی اور اس میں 1000 محل ہوں گے. کتنے ہوں گے؟ 1000 محل ہوں گے اور اس میں 10,000 خادم ہوں گے. کتنے ہوں گے؟ 10,000 خادم ہوں گے. یہ خالی سبحان اللہ والوں کی ہے. یا ایک مکان بنانا ہوتا ہے، ادھر ادھر ٹوپی اس کی کچھ بھی ٹوپی، پھر بھلے بچہ قرضہ شادی بیاہ میں دے، نگارے دے، نظارے دے، بھلے قرضہ ہو، پیچھے بڑھتے رہے. اس لیے ہارڈ ہو جائے، بیمار ہو گیا، دین بھی گئی، دنیا بھی گیا، سب گیا. کون کہتا ہے ایسا کرو؟ مگر ایک دنیا کا محل خریدنے کے لیے یا گھر محنت کرنے کے بعد گھر ملتا ہے اور میرا اللہ کہتا ہے آج جنت میں گھر دوں گا، میرا ہو جا، مجھ سے دوستی کر لے، میرے پاس آ، نماز پڑھ، ارے مجھے پکار، اللہ ہو کر کہتے کہ تیری ہر خواہش پوری کر. یہ ہے اللہ اور یہ ہے اللہ والے. پھر اتنی بات نہیں، پھر اللہ کو کرنا، اللہ کو دکھانا ہوگا. حضرت اسماعیل جو ہے باغ کے مالک بیمار ہوئے، بیمار کی حالت میں گزر گئے. بچے فاتحہ کے لیے آتے جاتے تھے تو اس کی قبر کے سرانے پر ایک آیت لکھی تھی اور اس کا آیت کا ترجمہ لکھا ہوا تھا اور اس میں رب کا یہ ترجمہ قرآن کا ترجمہ تھا، ہم جو وعدہ کرتے ہیں اسے کر دیتے ہیں. ہم جو وعدہ کرتے ہیں اسے پورا کر دیتے ہیں. اور یہ آیت کا ترجمہ لے کر احمد کبیر سرکار کے پاس اس کی اولاد آئی تو آپ لوگ پڑھے اور کہنے لگے پتہ نہیں میں نے کیسے لکھ دیا، مگر میرے یار کے لیے لکھ دیا، میں نے میرے یار مرید کے لیے لکھ دیا، میرے رب نے میری عزت رکھ لی. یہ ہوں گے اللہ جن کا عرس چل رہا ہے. اب ضرور فاتحہ تو ولی کی نظر ہوتی ہے، وہ اپنی روحانیت سے دیکھتا ہے. میرے غوث پاک فرماتے ہیں کوئی چین میں ہو، کوئی ہند میں ہو، اگر کوئی سچے دل سے پکارتا ہے تو عبد القادر جیلانی کی نظر اس کے گھر پر، اس کے دل پر، اس کی اولاد پر رہتی ہے. ایسے ہر ولی کا حال ہوتا ہے. اللہ مجھے ان میں ہدایت نصیب فرمائے اور جو حالات چل رہے ہیں اس کے لیے تم سے دعا کرو اور جو بات کہی مولانا نے اس پر بھی عمل کرو. ہو سکتا ہے ذرا 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 کر کے، قطرہ قطرہ کر کے دریا بن جائے اور ہمارا کام ہو جائے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے ان میں ہدایت نصیب فرمائے. اللہ اللہ والوں کا، بزرگوں کا عاشق بنائے. درود پاک پڑھے. اللہ